کتاب پر میں نے بھی کچھ 2-4 لائنیں لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ میں ناظم کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ وقت پروگرام لگے، تو میں اس کو اپنے آپ کو وہاں سے خالی جگہ کر رہا ہوں اور سیدھے صاحب کتاب کی جانب چلتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے آج کے تعلق سے اظہار خیال کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، نجم ذرا ادھر آؤ۔ میرا ایک چاہنے والا جو ٹانگوں سے مجبور، جو ہاتھوں سے مجبور فردوس نگر سے چل کر یہاں پر آیا ہے، اور کہاں میرا گھر کہاں اس کا گھر، اکثر و بیشتر میرے پاس آتا ہے اور مجھے اپنی داستان سناتا ہے، میں اس کی سنتا ہوں۔ نجم، میں تم سے درخواست کروں گا کہ مشیر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کا استقبال کریں۔ اور امان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے بھائی پھوپھی داد بھائی کے بیٹے عالی جناب اطہر احسان صاحب کا گلے میں ہاتھ ڈال کے استقبال کریں۔ شال بھی دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس جلسے خوشنما کے صدر محترم عالی جناب ساجد علی خان صاحب اور اسی ڈائس پر موجود علم و ادب کی شمع، علم و ادب کے خزینہ عالی جناب پروفیسر توقیر احمد صاحب، اور اسی ڈائس پر موجود میرے ہم جماعت علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلق سے میرے ہم جماعت عالی جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، میں ان کا کس دل سے شکریہ ادا کروں۔ ایک دلی سے چل کر یہاں تک آیا اور ایک اپنے گھر کی تمام مصروفیات چھوڑ کر یہاں آیا، اور وہ لوگ جو اجلت میں چلے گئے میں ان کا بھی ممنون ہوں، کیونکہ ان کے پاس منٹس ہیں، بالکل سیکنڈ اور منٹ کی ان کی یہاں گنتیاں ہیں، جیسے پروفیسر عبدالرحیم خان صاحب قدوئی، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج کے اس جلسے میں میری کتاب اقبال ایک شاعر حیات کا اجرا ہوا ہے، اور اس اجرے کے تمام کاروبار میں، اس اجرے کے تمام امور کے اندر جو بھی ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں اور جو بھی لوازمات اس کے ہوتے ہیں، وہ میرے دوست مجیب شہرر صاحب کے ہاتھوں تمام پائے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتاب کے تعلق سے تو زیادہ بہتر وہی سمجھے گا جو اس کو پڑھے گا، لیکن میں صرف 3 باتیں کہوں گا۔ علامہ اقبال شاعر کوئی روایتی شاعر نہیں تھے، وہ پیشے ور شاعر بھی نہیں تھے جو لفافے لے کر کے کہیں پہنچتے ہوں آج کی طرح۔ بڑے سے بڑا شاعر آج کو دیکھ لیجئے، آج بڑا سے بڑا شاعر بڑے شاعروں میں عمران پرتاپ گڑھی ہیں، مگر بغیر لفافے کے نہیں پہنچتے، اور قوم کا درد بھی رکھتے ہیں۔ یہ قوم کا درد لفافوں کے اندر میں محفوظ ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر ملت کا درد تھا تو وہ علامہ اقبال کے اندر تھا، جو ہمہ وقت اٹھتا تھا۔ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ درد کوئی ایک قسم کا نہیں تھا، بلکہ کئی نوع کا درد تھا۔ میں صرف ایک شعر کہہ کے ان کے اپنی اس کتاب کے تعلق سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں، علامہ اقبال کہتے ہیں، میں کہ میری غزل میں ہے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ،
میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ یہ کون ہے کھویا ہوا؟ یہ کون ہے کھویا ہوا؟ وہ حیات جس کی تعمیر مکہ معظہ کے مکہ مکرمہ کے میں خودی کے ہامن جستے میں عشق کی موسلی سے 13 برس کی لگاتار جد و جہد کی چوٹوں سے وجود میں آئی تھی۔ یہ علامہ اقبال اس حیات کے شاعر ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا میں کسی شخص کی کمر دیکھنی ہو کتابوں میں تو وہ حضرت خباب کی کمر ہے، جن کو گرم ریت کے گرم پتھروں پر لٹایا گیا، اور ہندوستان کے اندر محمد حسین مدنی کی کمر ہے، جن کو مالٹا کی جیل کے اندر رکھا گیا۔ یہ اس حیات کے شاعر ہیں۔ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی صبح شام کا بھی نام نہیں ہے، زندگی مہینوں اور سال کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک کارواں ہے علامہ اقبال کے بغور۔ اور یہ کارواں حیات اس قدر تیز گام ہے، اس قدر تیز رفتار ہے کہ جو قومیں اس قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں وہ قومیں کچل جاتی ہیں اور موت ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ سوچو آج کے منظر نامے پر وہ قوم جو کبھی دنیا کے منظر نامے پر عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی، آج اس قوم کے ایک فرد کا نام اگر محسن ہے، آج اس قوم کے فرد کا نام اگر اکبر حسین ہے، آج اگر اس قوم کے نام کا اس قوم کے کسی فرد کا نام محمد یامین عباسی ہے تو وہ نام حقارت سے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حیات کے ان گوشوں کو اپنی حیات سے نکال دیا، اور یہ حیات بقول علامہ اقبال کے جو روحانی تربیت سے وضع پائی تھی وہ اب مادیت کی غلام بن گئی۔ یہ وہ حیات تھی جو جس کی اجتماعیت کے سامنے بڑے بڑے فرما رواؤں کے فلک بوس عمارتیں، فلک بوس محل اور ان کی فرعونی اور نمرودی ادا کو پاش پاش کر دیا، لیکن آج کے منظر نامے پہ یہ دکھائی نہیں دیتا، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا میں اگر عزت و افتخار، عزت و آبرو کے متمنی ہو تو میں یہ 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے احکامات، میرے صحابہ کے اعمال اور میری سنتیں، جنہوں نے ان کو اپنی گرہ میں باندھ لیا وہ اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر بھی سرفراز ہو جائے گا۔ ہم ہیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ گئے، اور یہ انفرادی زندگی بہتر بنانے کا نتیجہ ہی ہے کہ 57 ملکوں کے درمیان چھوٹا سا ملک ہے ہی نہیں، وہ چھوٹا سا خطہ جو کبھی
नबियों का मस्कन हुआ करता था। फलस्तीन वो पानी को तरस रहा है, वो खाने को तरस रहा है, वो आफियत को तरस रहा है, और 57 मुल्क के रहनुमा, 57 मुल्क के सरबराहान सोने के गिलासों में पानी पी रहे हैं। ये इंसानी जिंदगी की तामीर है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल मुसलमानों के शायर नहीं थे खाली, वो हिंदुस्तान के शायर हैं, हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम के शायर हैं। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहकर उनकी अफादियत, उनकी शोहरत और उनके कद को हम नहीं घटा सकते। इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लामा इकबाल शायर आफाक हैं, चूंकि आफाक के मानी दुनिया है, और वो दुनिया जहां पर इंसान बसते हों, और जब इंसान जहां बसेगा उसके मसाइल होंगे, और जब मसाइल होंगे तो अल्लामा इकबाल वहां मौजूद होंगे। मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, क्योंकि अब निवाले का वक्त होने वाला है, तो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूं। और प्रोफेसर तौक़ीर अहमद साहब का, और क्या नाम है, अपने दोस्त सकीर अफराहीम साहब का बेहद ममनून हूँ, और अपने खबर आलम साहब का बेहद ममनून हूँ। ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़रनगर से एक कॉल के ऊपर आने वाले कलीम त्यागी साहब का बहुत ममनून हूँ। अपने तमाम ऑडियंस का ममनून हूँ जिन्होंने इस महफिल को सजाया और संवारा। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।